میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اور بالخصوص نوجوان طلباء سے جو پڑھ رہے ہیں مدارس میں ہوں یا کالجز میں ہوں، ایک حدیث ہے، اس پہ خوب توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک دن فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضور نے سب سے پوچھا، مجمع صحابہ، مجھے جواب آتا تھا۔ امام صاحب جائیں بھول اور ہمیں لگ جائے پتا تو میں اکثر دعا کرتا ہوں، یا اللہ سب کے موبائل بند رہ جائیں پر مہربانی کرنا امام کا تو ضرور ہی بند رہے تو کام چلتا ہے، اگر اس بیچارے کا بچ جائے تو پھر تو سارے کہتے ہیں قاری صاحب تہاڈا بھی کھلا رہ گیا۔ تو بھائی قاری صاحب بھی انسان ہی ہے، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ بڑی مشکل میں آ جاتا ہے یہ معاملہ۔ اب ہمیں مسئلہ آتا اور ہم بتائیں نا تو کئی دفعہ نا ایسے لگتا ہے بعض لوگوں کو بدہضمی ہو گئی، انہوں نے مسئلہ نہیں بتایا۔ اور میں تو آج کل کے شاگردوں کو دیکھتا ہوں وہ استادوں کی باتیں ٹھیک کراتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی ذرا توجہ کرنا، یہ ادب، یہ جو وہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ بانج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور نے سوال پوچھا مجمع میں اور مطلق پوچھا اور سب سے پوچھا، تخصیص کوئی نہیں کی، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح۔ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کھجور کا ہے، میں بتانا چاہتا تھا، تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے 2-3 دفعہ حضور نے پوچھا، جب جواب نہ آیا تو حضور نے وہی والا جواب دیا جو میرے ذہن میں تھا کہ کھجور کا درخت ہے۔ تو جناب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمانے لگے اس لیے نہیں بتایا کہ اس مجمع میں مولا علی بھی بیٹھے تھے، اس میں عثمان غنی بھی بیٹھے تھے، فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے، صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے۔ تو میں نے کہا بزرگوں کی موجودگی میں جواب دوں تو بات بنتی تو نہیں نا، پتہ بھی ہے تو پھر بھی جواب۔ ادب جو ہے نا، ادب یہ حسن ہے، یہ وقار ہے، یہ اکرام ہے، یہ تازگی لائے گا، یہ آپ کو ٹھنڈا کرے گا۔ بے باکی اور ہوتی ہے اور بدتمیزی اور ہوتی ہے۔ میں بے باک ہوں، بے باک آپ رہیں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اس وقت جب حق کہنا ہو، جہاں ادب کرنا ہو وہاں بے باکی نہیں ہوتی، وہاں تو احترام ہوتا ہے۔ اور آزاد خیالی اور ہوتی ہے اور آوارہ خیالی اور ہوتی ہے۔ آج کل آزاد خیالی نہیں ہے یورپ کے اندر، آوارہ خیالی ہے۔ آوارہ نکاح بھی نہیں ہے اور مرد عورت اکٹھے رہ رہے ہیں، تو یہ آزاد خیالی ہے کہ آوارہ خیالی ہے؟ یہ تباہی، اتنے سونے جوان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے رات کو شراب پی کے نالی میں گرے ہوئے، یہ آزاد خیالی ہے؟ یہ تو آوارہ خیالی، تو بد تہذیبی ہے جہاں پہنچا دیا تو۔ اور یہی رنگ روپ تم نے معاذ اللہ مسلمانوں کے بارے میں سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھیں جب اللہ نے کہہ دیا آواز بھی اونچی نہیں کرنی تو پھر ہمارے صوفیاء نے پتہ کیا پیغام دیا؟ خواجہ غلام فخر الدین سیالوی فرمانے لگے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے زرے یار پہ دستک دی ہے، ہم نے ہاتھ سے نہیں دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے پلکوں سے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ بریلی کے امام کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے باب جبریل کے پہلو میں، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ حضرت جبریل باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے حضرت جبریل بھی نا دھیرے دھیرے بول رہے تھے، وہ بھی وہاں باتیں کر رہے تھے پر ذرا آہستہ آہستہ۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔